کہ ہم اس وقت واٹر سکیئرس ملک کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ 2 مہینے میں ایز اے واٹر منسٹر اپنی سیکٹری صاحب اور ان کی جتنے عملہ تھا ان کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے دیگر ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ اس حال تک ہم پہنچے ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہے, کیا حل ہے. پہلے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ ہمارا مسائل کیا تھے اور پھر اس کی حل کی طرف جو 10 تجاویز ہیں اس کی طرف میں آؤں گا. سب سے پہلے آپ کو مسائل کیا تھے ہمارے اور کیا ہیں ان کی طرف تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. پاکستان ایک لوور ریپیرین ہے. لوور ریپیرین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پانی آتا ہے وہ اوپر والے ملکوں سے ہو کے آتا ہے. ان کا سورس بھی اوپر والا ملک ہے اور ہم تک پہنچتا ہے بعد میں. ہم لوور ریپیرین ہیں. تو جب ہماری یہ پوزیشن دیکھتے ہوئے 1960 میں ہم نے ہندوستان کے ساتھ ایک انڈس واٹر ٹریٹی کی, ایک معاہدہ کیا. اس کا نام ہے انڈس واٹر ٹریٹی. اور یہ جو معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی, اس کے تحت جو ہمارے 3 مشرقی جو دریا تھے, ستلج ریور, بیاس, راوی, یہ ہم نے ہندوستان کو دے دیے کہ آپ ان کے اوپر بے شک ڈیمز بنائیں, آپ ان کا پانی کینالز کے ذریعے اپنے مختلف علاقوں میں لے جائیں, ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف معاہدے میں یہ کہا گیا کہ جو ہمارے ویسٹرن ریورز ہیں, چناب, جہلم, انڈس, اس کے اوپر, اس کے پانی کے اوپر پاکستان کا حق ہوگا. انڈیا نے اپنے ڈیمز بنا لیے, اپنے کینالز بھی بنا لیے, لیکن پاکستان نے بھی یہی کرنا تھا. جو 138 MAF پانی آ رہا تھا, 138, ہم نے بھی اس پہ ڈیم بنانے تھے. 7-8 ڈیمز کا پلان تھا جس میں کالا باغ ڈیم بھی شامل تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ 300-400 سے زیادہ ریزروائرز اور رن آف دا ریور پروجیکٹس, ریزروائرز اور رن آف دا ریور پروجیکٹس بھی تھے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے جب سے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی ہے ہم نے 2 ڈیمز بنائے, منگلا اور تربیلا. اب آپ یہ دیکھیں کہ منگلا اور تربیلا میں جو ٹوٹل سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ 15 MAF تھی, 15 MAF, اور سلٹنگ کی وجہ سے اس وقت وہ کیپیسٹی تقریباً 13 MAF, 13.1 MAF رہ گئی ہوئی ہے. اور آگے جا کے سلٹنگ کی وجہ سے وہ اور کم ہوتی جائے گی, جبکہ 138 MAF پانی جو ہے اس میں سے صرف 13 آپ سٹور کر رہے ہیں. باقی سارا کا سارا پانی جو ہے وہ جو ایگریکلچر میں استعمال ہو جاتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے, باقی سارا اس کے علاوہ سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال تھی ہماری اس وقت. اور ہم نے کالا باغ ڈیم جو میرے مطابق بہت ضروری تھا اور بننا چاہیے تھا, اس میں کنسنسس ہی نہیں ہو سکا. مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئیں صوبوں میں, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی عناصر کا بھی ہاتھ ہو کہ مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہی گئی, اتنی زیادہ بڑھتی گئی کہ کالا باغ ڈیم ہم شروع بھی نہیں کر سکے آج تک. لیکن جو چیز مجھے نہیں سمجھ آتی, وہ یہ ہے کہ جہاں کالا باغ ڈیم پہ کنسنسس نہیں ہو سکا اور وہ ہم نہیں بنا سکے, وہاں جو باقی ڈیم تھے جو ہمیں بنانے چاہیے تھے, جہاں باقی ریزروائرز تھے,
جہاں باقی رن آف دا ریور پروجیکٹس تھے وہ کیوں نہیں بنے؟ ایک کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیمز کو کہتے ہیں کہ یہ لو ہینگنگ فروٹ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ایک دم